آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ننھی سی چڑیا اور اتحاد کا قلعہ۔ اچھا، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بظاہر معمولی کوششیں جب مل جائیں تو کتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں؟ چلیں آج اسی کہانی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک اکیلی ٹہنی کتنی کمزور ہوتی ہے نا؟ لیکن یہ سوال صرف ایک ٹہنی کا نہیں ہے، یہ دراصل ہم سب کے بارے میں ہے۔ اور یہ کہانی اسی سوال کا جواب ڈھونڈتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ تنہا رہ جانے کی کمزوری اور مل کر کام کرنے کی طاقت میں آخر فرق کیا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک چھوٹی سی پر ہمت والی چڑیا تھی۔ اس کی زندگی کی پہلی سردی سر پر تھی اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی اونچے گھنے درخت پر بالکل اکیلے اپنا گھر بنائے گی۔ اور وہ محنت کرتی تھیں، سارا دن ایک ایک تنکا، ایک ایک ریشہ بڑی امیدوں کے ساتھ اکٹھا کرتی اور اپنی چھوٹی سی دنیا کو، اپنے خوابوں کے گھر کو شاخوں پر سجانے کی کوشش کرتی۔ مگر ہر رات ایک ہی کہانی دہرائی جاتی، بے رحم ہوا آتی اور اس کی دن بھر کی محنت کو تنکوں کی طرح اڑا کر لے جاتی۔ یہ ایک ایسا سلسلہ تھا، دل توڑ دینے والا، جہاں ہر نئی صبح کی امید رات کے اندھیرے میں دم توڑ دیتی تھی، اور ہر صبح اس کی آنکھ آنسوؤں سے بھری ہوتی۔ لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ وہ پھر سے اپنی بکھری ہوئی امیدوں کو جوڑنے لگتی، تنکوں کو سمیٹنے لگتی، لیکن اندر ہی اندر اس کی بے بسی وہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن شاید وہ بالکل اکیلی نہیں تھی۔ اس کی اس خاموش جدوجہد کو کوئی دیکھ رہا تھا۔ دراصل دو جوڑی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ ایک طرف تھا ایک ہمدرد کبوتر اور دوسری طرف ایک بہت ہی تجربہ کار، عقل مند مینا۔ اور پھر ٹھیک اس وقت جب ننھی چڑیاں بالکل ہمت ہارنے والی تھی، ایک آواز آئی۔ مینا اڑ کر اس کے پاس آئی اور کہا، تم اکیلی اتنی اونچائی پر گھونسلہ نہیں بنا سکو گی؟ اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے سب کچھ بدل دیا، ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ ننھی چڑیا کی آنکھوں میں تو جیسے حیرت کی ایک دنیا آباد ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی کبوتر نے بھی آگے بڑھ کر حامی بھر لی۔ بس پھر کیا تھا، ایک ٹیم بن گئی، ایک نئی دوستی اور ایک نئے اتحاد نے جنم لے لیا تھا۔ تو اب کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ اب یہ ایک چڑیا کی نہیں بلکہ 3 پرندوں کی کہانی ہے، اور ان سب کا مقصد ایک ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر آخر کیا کمال کرتے ہیں۔ اور ان کا ٹیم ورک واقعی دیکھنے لائق تھا۔ ہر ایک کو اپنا کام معلوم تھا۔ کبوتر اپنی طاقت استعمال کر کے مضبوط ریشے لاتا، مینا اپنے تجربے اور مہارت سے انہیں ایک دوسرے میں بنتی، اور ننھی چڑیا وہ اندر نرم روئی بچھا کر اسے ایک آرام دہ گھر بناتی۔ کیا خوبصورت نظام تھا! اور نتیجہ ناقابل یقین، صرف 2 دن، جی ہاں، صرف 2 دنوں میں وہ کام مکمل ہو گیا جو وہ ننھی چڑیا اکیلے ہفتوں کی کوشش کے باوجود نہیں کر پائی تھی۔ تو یہ جو بنا تھا نا، یہ صرف ایک گھونسلہ نہیں تھا، اس سے قلعہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ ایک ایسا قلعہ جو صرف تنکوں اور امید سے نہیں بلکہ ٹیم ورک اور مشترکہ طاقت کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ یہ ان کے اتحاد کی ایک جیتی جاگتی علامت تھی۔ لیکن اصل آزمائش تو ابھی باقی تھی۔ اسی رات آسمان پھٹ پڑا۔ ایک خوفناک طوفان اور موسلادھار بارش نے پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت خود ان کے اس اتحاد کو آزمانے آئی ہو۔ اس طوفان میں جنگل کے کئی دوسرے آشیانے، کئی دوسرے گھر تنکوں کی طرح بکھر گئے، لیکن ان کا بنایا ہوا وہ چھوٹا سا قلعہ وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے ڈٹا رہا۔ طوفان آیا اور چلا گیا، لیکن اسے ہلا نہ سکا۔ اور اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ جانتے کیا ہے؟ وہ یہ کہ اب ننھی چڑیا نے اپنے انہی دوستوں کو، کبوتر اور مینا کو، اپنے اس قلعے میں پناہ دی۔ یوں مدد اور بھروسے کا وہ دائرہ وہ مکمل ہو گیا۔ تو طوفان کی اس ایک رات نے ننھی چڑیا کو وہ سبق سکھا دیا جو شاید وہ ساری زندگی نہ سیکھ پاتی۔ اس نے جان لیا کہ طاقت کا اصل راز آخر ہے کیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ایک فرد، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ اکیلا ہے، ادھورا ہے، جیسے ایک تنکا۔ اصل طاقت جو کبھی نہیں ٹوٹتی وہ اتحاد میں ہے، جب بہت سے تنکے مل کر ایک گٹھا بن جاتے ہیں۔
کامیابی کے لیے مل کے کام کرنا، یہی سب سے بڑا اصول ہے۔ اور آخر میں اس پوری کہانی کا نچوڑ، اس کا سبق صرف ایک جملے میں سمایا ہوا ہے: اتحاد میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سب ساتھ ہوں تو کوئی بھی چیلنج، کوئی بھی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں وہ کون سا پہاڑ ہے جسے ہم سب مل کر سر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور وہ دبانے نہ بھولیں۔ شکریہ۔